نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج رجب کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور والی ہندوستان قطب العارفین سند الموحدین شیخ المشائخ بدر الاسلام شیخ الہند حضرت خواجہ بزرگ غریب نواز حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری سجزی چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ماہ رجب کو خواجہ معین الدین کا مہینہ اور حضرت خواجہ معین الدین کا چاند کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے حضور غریب نواز کی خدمت میں سپاس عقیدت پیش کریں اور آپ کے تعارف میں کچھ کلمات عرض کریں۔ حضور والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی، ابتدائی زندگی، آپ چونکہ ہندوستان ہجرت کر کے آئے تو آپ سیستان کے علاقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، تو ابتداً آپ ایک امیر تاجر کی اولاد تھے۔ آپ کو میراث میں ایک باغ ملا ہوا تھا، آپ اس باغ میں تشریف فرما تھے اور اسی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے، ان بزرگوں کا آنا تھا، آپ کے باغ میں قدم رنجہ فرما ہونا تھا، اور آپ نے ان کو عقیدت سے بٹھایا اور ان کی خدمت کی۔ آپ کی خدمت میں باغ کا تحفہ جو انگور تھے وہ پیش کیے، انگور کا خوشہ آپ کو پیش کیا۔ تو آپ کی زندگی جو ایک عام زمیندار اور ایک باغ کے مالک کی ہوتی ہے، اس سے بدلنے کا یہ پہلا واقعہ ہوا۔ تو وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے یہ کمال دکھایا؟ اس بزرگ شخصیت کا نام ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک درویش صفت مجذوب شخصیت تھے، کہیں سے چلتے پھرتے آپ کے باغ میں قدم رنجہ فرما ہوئے، تو آپ نے جب دیکھا تو بڑے ادب و احترام سے بٹھایا، ان کا استقبال کیا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کر انگوروں کا ایک خوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس درویش نے اپنی جیب سے یہ کھلی کا ایک ٹکڑا سا جو ہے وہ مٹھائی کا ایک ٹکڑا سا نکالا، وہ آپ کو دیا۔ آپ نے اس کو منہ میں رکھ کے چبایا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی دلی کیفیات بدل گئی، آپ کی قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور پہلی حالت سے جو ہے وہ آپ بالکل ہی منتقل ہو گئے، اور آپ کا سینہ انوار و تجلیات الہیہ سے معمور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ اور باغ، یہ جائیداد فروخت کر دی، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی، اور حصول تعلیم کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نکل پڑے اور بخارا کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس طرح جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی بزرگ شخصیت تھی جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خواجگان چشت کے فیوز و برکات سے بہرہ مند فرمائے،
اور ہماری حالت کو بھی ظاہری باطنی حالت کو تبدیل فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.